اچھا مفتی صاحب، میرا ایک اور سوال ہے. تراویح جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ثابت نہیں ہے نا، تو آپ لوگ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، پھر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اذان بھی نہیں. نماز تراویح تو نماز ہے، نماز کا نمبر اذان کے بعد آتا. جب اذان قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے کہ اللہ اکبر سے شروع ہو اور لا الہ الا اللہ پہ جا کے ختم ہو، تو جب اذان بھی نہیں ہے تو پھر اذان بھی چھوڑ دینی چاہیے. نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اقامت قد قامت الصلاۃ والی جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، تو بھی نہیں پڑھنی چاہیے. پھر نماز تراویح کا معاملہ تو بعد میں، فرض تو ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل یہ اعوذ باللہ کے ساتھ لکھا ہوا بھی قرآن میں نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا لفظ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو سجدے کی تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. التحیات بھی قرآن میں نہیں ہے. اور اس کے بعد درود پاک ہے، تو درود پاک کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے. حکم ہے کہ پڑھو، لیکن اللہم صلی اللہ کے ساتھ لفظ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک شریعت کا پہلا بنیادی جزو ہے، اس کے بعد حدیث پاک ہے، امت کا اجماع ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. سوال یوں ہونا چاہیے کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں. تو شریعت میں ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، اہل بیت نے پڑھا ہے، اسی طرح اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، آج تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں نہیں ہے، یہ صرف جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں. تو ایسے بندوں کو تو ایسا ہی جواب مل رہا ہے. کافی سارے لوگوں کے میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں، آپ کو بھی آ رہے ہوں، ان پہ یہی بہت سے سوال حضرات اس بارے میں سوال کرتے ہیں بھائی تراویح کو ثبوت دکھا دے قرآن پاک. تو یہ کہنا کہ تراویح کو ثبوت دکھا دے شریعت، وہ تو لوگ جو ہے مطلب کہ جو تراویح خود نہیں پڑھتے، ایک شرارت کے طور پر لوگوں کو میسج کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ ایک اپنے انداز میں جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں، اگر تراویح کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے تو نہیں پڑھنی، یہ اگر ان کی منشا اور ان کی خواہش ہے، میں کہتا ہوں پھر اذان کی بھی چھٹی، اقامت کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، التحیات کی بھی چھٹی، تو چوپ کر کے گھر میں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں بچا.